آج کی اس گفتگو میں آپ کو چند واضح نشانیاں بتانے جا رہا ہوں جن سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک عورت واقعی آپ سے محبت کرتی ہے، اور خواتین کے لیے بھی یہ باتیں ایک آئینہ کی طرح ہیں۔ اگر آپ خود میں یہ تبدیلیاں دیکھ رہی ہیں تو شاید آپ بھی محبت میں ہیں۔ سب سے پہلے ایک اہم غلط فہمی کو دور کر لیتے ہیں۔ بہت سے مرد یہ سمجھ نہیں پاتے کہ عورت کا رویہ اصل میں کیا ظاہر کر رہا ہے۔ کچھ خواتین واقعی مرد کو ٹیسٹ کرتی ہیں، وہ اس کی حدود کو جانچتی ہیں اور اس کی مضبوطی کو دیکھتی ہیں، یہ سمجھنا چاہتی ہیں کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ لیکن کچھ خواتین صرف بےعزتی کر رہی ہوتی ہیں۔ یہاں باریک فرق ہے، اور اکثر مرد اسی فرق کو پہچاننے میں ناکام رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں آپ کو وہ نشانیاں بتا رہا ہوں جو واضح طور پر اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ عورت آپ سے دل سے محبت کرتی ہے، نہ کہ صرف کھیل کھیل رہی ہے۔ پہلی اور سب سے مضبوط نشانی یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ خود غرضی چھوڑ کر بے غرض ہو جاتی ہے، کبھی کبھی حد سے زیادہ۔ جب ایک عورت سچی محبت میں ہوتی ہے تو اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، وہ اپنے سے زیادہ آپ کے بارے میں سوچنے لگتی ہے۔ وہ آپ کے فائدے، آپ کی سہولت اور آپ کی خوشی کو اہمیت دیتی ہے۔ مثال کے طور پر وہ آپ کے مالی معاملات کا خیال رکھنے لگتی ہے۔ وہ کہے گی، یہاں زیادہ خرچ نہ کرو، ہمیں مستقبل کے لیے بچت کرنی چاہیے۔ وہ آپ کی مشکلات کو سمجھنے لگے گی۔ اگر آپ نے کوئی پلان بنایا تھا اور اچانک کچھ مسئلہ آ گیا تو وہ ناراض ہونے کے بجائے سمجھداری دکھائے گی۔ اس کی سوچ میں نرمی آتی ہے، اس کے رویے میں برداشت آتی ہے۔ یہاں ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب وہ واقعی محبت میں ہوتی ہے تو اس کی سب سے بڑی خواہش صرف دو چیزیں رہ جاتی ہیں: آپ کے ساتھ وقت گزارنا اور آپ سے جسمانی قربت محسوس کرنا۔ جب تک اسے یہ دونوں چیزیں ملتی رہیں، وہ مطمئن، پرسکون اور محبت بھری رہتی ہے۔ اس کے برعکس اگر وہ مسلسل مطالبات کر رہی ہے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، کیوں نہیں کیا، کب کرو گے، تو ممکن ہے کہ وہ ابھی اس مقام تک نہیں پہنچی۔ کچھ مرد اسے غلط سمجھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ توجہ چاہتی ہے، اس لیے وہ محبت کرتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب عورت محبت میں ہوتی ہے تو وہ زیادہ مانگنے کے بجائے زیادہ دینے لگتی ہے۔ اگر وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ وقت گزارنے میں دلچسپی کھو رہی ہے یا جسمانی قربت کم ہو رہی ہے، تو یہ ایک واضح اشارہ ہے کہ وہ جذباتی طور پر آپ سے دور ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ صرف عادتاً اس رشتے میں ہو، یا کسی پرانے تعلق سے نکلنے کے لیے اسے استعمال کر رہی ہو۔ دوسری بڑی نشانی ہے بے ساختہ وفاداری۔ جب عورت محبت میں ہوتی ہے تو آپ کو اسے وفادار بنانے کے لیے کہنا نہیں پڑتا۔ آپ کو یہ نہیں کہنا پڑتا کہ وہ دوسرے مردوں سے بات نہ کرے یا ڈیٹنگ ایپس چھوڑ دے یا کسی سابقہ تعلق کو ختم کرے۔ یہ سب چیزیں اس کے اندر خود بخود بدل جاتی ہیں۔ اس کا ذہن، اس کی توجہ، اس کی توانائی، سب کچھ آہستہ آہستہ صرف آپ کی طرف مرکوز ہو جاتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بعض اوقات وہ خود اس تبدیلی کو روکنا چاہتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ میں بھی آزاد رہوں، میں بھی دوسروں سے بات کروں، لیکن دل مانتا نہیں۔ یہی اصل محبت کی پہچان ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ کو بار بار اسے سمجھانا پڑے کہ وفاداری کیا ہوتی ہے، یا آپ کو اس کے رویے پر نظر رکھنی پڑے، تو یہ واضح اشارہ ہے کہ وہ آپ سے محبت نہیں کرتی۔ محبت میں وفاداری سکھانی نہیں پڑتی، وہ خود بخود آتی ہے۔ یاد رکھیں، معمولی غلطیاں ہر کسی سے ہوتی ہیں، لیکن اگر وہ کھلے عام ایسی حرکتیں کر رہی ہے جو رشتے کی بے عزتی ہیں، تو یہ کوئی اٹیچمنٹ اسٹائل نہیں،
یہ سیدھا سا اشارہ ہے کہ وہ جذباتی طور پر آپ سے جڑی ہوئی نہیں ہے۔ تیسری نشانی تھوڑی پیچیدہ ہے لیکن بہت اہم۔ وہ تھوڑی سی بے چینی محسوس کرنے لگتی ہے۔ جب عورت واقعی محبت میں ہوتی ہے تو وہ آپ کو کھونے کے خیال سے ڈرتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کہیں آپ دور نہ ہو جائیں، کہیں آپ کی دلچسپی کم نہ ہو جائے۔ یہ فکر اسے زیادہ حساس بنا دیتی ہے۔ اگر وہ آپ کے بارے میں پرواہ نہیں کرتی، آپ کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، کب ملیں گے، تو سچ یہ ہے کہ وہ آپ سے جذباتی طور پر جڑی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ آپ کی موجودگی چاہتی ہے، آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہے اور کبھی کبھی تھوڑی سی حسد یا فکر ظاہر کرتی ہے تو یہ محبت کی علامت ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم بات ہے، اس بے چینی کو کیسے سنبھالا جائے۔ بہت سے مرد یہاں غلطی کرتے ہیں۔ کچھ مرد بہت سخت ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے کنٹرول نہ کرو، مجھے آزادی چاہیے۔ یہ حد سے زیادہ سخت رویہ ہے۔ دوسری طرف کچھ مرد حد سے زیادہ نرم ہو جاتے ہیں۔ وہ ہر بات مان لیتے ہیں، اپنی حدود ختم کر دیتے ہیں۔ صحیح راستہ ان دونوں کے درمیان ہے، مضبوط حدود لیکن نرمی کے ساتھ۔ آپ کو واضح ہونا چاہیے کہ آپ کیا قبول کرتے ہیں اور کیا نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ اس کی فکر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں میں تمہیں سمجھتا ہوں لیکن میں نہیں چاہتا کہ ہمارا رشتہ شک اور دباؤ کی بنیاد پر چلے۔ جب آپ محبت اور احترام کے ساتھ اپنی حدیں طے کرتے ہیں تو وہ انہیں زیادہ آسانی سے قبول کرتی ہے۔ لیکن اگر آپ صرف سختی دکھائیں گے تو وہ دور ہو جائے گی، اور اگر آپ صرف نرمی دکھائیں گے تو وہ آپ کو سنجیدہ نہیں لے گی۔ یہ ایک باریک توازن ہے، لیکن یہی کامیاب رشتوں کی بنیاد ہے۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ محبت کو زبردستی پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ آپ سے محبت کرے، لیکن آپ ان نشانیوں کو سمجھ کر اپنے آپ کو دھوکے سے بچا سکتے ہیں۔ اگر وہ آپ کے لیے بے غرض ہو رہی ہے، اگر وہ بغیر کہے وفادار ہے، اور اگر وہ آپ کو کھونے کے خیال سے تھوڑی سی فکر مند ہے، تو بہت ممکن ہے کہ وہ واقعی آپ سے محبت کرتی ہے۔ اور اگر یہ سب چیزیں موجود نہیں ہیں تو شاید وقت آ گیا ہے کہ آپ حقیقت کو قبول کریں۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ کے تجربے میں محبت کی سب سے سچی نشانی کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی کسی کے رویے میں ایسی تبدیلی دیکھی ہے جس سے آپ کو یقین ہو گیا ہو کہ وہ واقعی آپ سے محبت کرتا یا کرتی ہے؟ اپنی رائے ضرور شیئر کریں، کیونکہ اصل سیکھ ہمیشہ گفتگو سے آتی ہے۔ شکریہ۔